جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، محترم قبلہ ایاز صاحب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، محترم آصف محمود صاحب، محترم اکرام اللہ شاہد صاحب، جناب ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب، حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تعارفی تقریب کی اس خوبصورت مجلس کو سجایا، اور اس سے پہلے بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کی قیادت میں اس طرح کے بہت اچھے تقریبات کا مجلسوں کا انعقاد کیا ہے، اور یہ بہت خوشحالی بات ہے۔ میں موضوع کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ 10-12 منٹ میں کچھ بنیادی امور آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں، اور پھر ہم سب سنیں گے اپنے مہمان خصوصی کو۔ جو کتاب ہے آداب القتال، 513 صفحات، 14 ابواب اور 5 ضمی مجات پر مشتمل۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک غیر معمولی کتاب، اور جس طرح ڈاکٹر مشتاق صاحب نے اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں جب بھی اس کی کسی نئی ایڈیشن کو لاتا ہوں تو اس پہ نظر ثانی کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں اس کی ضخامت کے اندر اور اس کی تنوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو نئی ایڈیشن آئے گا وہ اس سے بالکل مختلف اور غیر معمولی ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو کتاب کا نام ہے آداب القتال، یہ پوری طور پر کتاب کی جو مندرجات ہے اس کا احاطہ نہیں کرتا۔ یہ دراصل احیاء اسلام کی جو جدوجہد ہے، بالخصوص مسلمانوں کے ہاتھ سے عالمی امامت جانے کے بعد اس کی جو کوششیں مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں ہوئی ہیں، اس کا دراصل ایک احاطہ ہے، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ جہاد و قتال پہ ہے۔ لیکن ضمناً یہ بہت اہم موضوعات جس کے حوالے سے معالجے موجود ہیں، جس کے حوالے سے فکری مسائل موجود تھے، ان کا بھی اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آئندہ جب اس کی کوئی ایڈیشن آئے تو جو احیاء اسلام کی جدوجہد ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو فکری اختلاف ہے، اس کے ماڈل کے اوپر، اس کے طریقہ کار کے اوپر، اس کے مختلف مناہج کے اوپر، تو اس پہلو کو ذرا زیادہ اس میں ایکسپلین کریں تو یہ بہت بڑی علمی خدمت ہوگی اس زمانے کے اندر۔ ویسے مجھ جیسے لوگ، مجھے تو اس تقریب میں آنے کی جس کو کہتے ہیں جواز سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ ہم تو سیاسی ورکر ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اور یہ علمی مجلس ہیں، آصف محمود صاحب، جسٹس صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ لیکن میں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں خصوصاً ان کے لیے جو مقدمہ کتاب ہے، خاتمہ کتاب ہے، اور جو پہلا ضمیمہ ہے، اس میں تقریباً پورا خلاصہ آ گیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں دریا درگوزہ، اس کا فن بھی ڈاکٹر صاحب کو آتا ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو کیا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پوری جو خاندان ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب کا ایک علمی خاندان ہے۔ ان کے والد گرامی اکرام اللہ شاہد صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے میری پہلی ملاقات ٹھیک 20 سال پہلے مئی 2002 میں ہوئی۔ اس وقت میں قاضی صاحب مرحوم، قاضی حسین احمد مرحوم کے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا، ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو پہلی ملاقات میں ہی ان کے ساتھ کوئی تحقیقی کتب تھے اور کوئی تحقیقی دستاویزات تھے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک سیاستدان کے ساتھ کچھ تحقیقی کتب اور تحقیقی دستاویزات ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ان کے ڈاکٹر مشتاق صاحب کے دادا، ان کے والد اقبالیات میں بہت خوبصورت اور تفصیلی ان کی تحریرات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب اور پھر ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں الحمدللہ اس جو تحریر ہے اور جو تحقیق ہے اس کام سے وابستہ ہے۔ میں تھوڑا سا جو میں نے گفتگو کی اس پہ جہاد و قتال کے ساتھ جو احیاء اسلام، اس کی تھوڑی سی پس منظر 2-3 منٹ میں بیان کر کے پھر واپس اس موضوع پہ آتا ہوں۔ دیکھیں، برنارڈ لیوس کی کتاب ہے واٹ وینٹ رانگ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دا سیکنڈ سیج آف ویانا غالباً ستمبر 1687 میں جب ناکام ہوا تو اس سے 2 بڑے تبدیلیاں ہیں جو پہلی دفعہ آئی۔
ایک تبدیلی تو یہ آئی کہ پہلا جو معاہدہ ہوا یہ پہلا معاہدہ تھا جس میں یورپی بادشاہ کے لیے لفظ سلطان استعمال کیا گیا. اس سے پہلے سلطان کا لفظ صرف ترکی کے بادشاہ کے لیے ہوتا تھا, کسی اور کو یہ اجازت نہیں تھی کہ لفظ سلطان استعمال کرے. جس طرح برطانوی راج میں کنگ صرف ایک ہوتا تھا, باقی راجے ہوتے تھے یا نواب ہوتے تھے یا والی ہوتے تھے. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا سیکنڈ سیج آف ویانا کے بعد, ناکام محاصرے کے بعد, کہ لفظ سلطان جو ہے یورپی بادشاہ کے لیے استعمال. دوسرا ہے کہ یہ پہلا معاہدہ تھا جو استنبول سے باہر ہوا, اور یہ آخری پیش قدمی تھی, اس کے بعد پسپائی شروع. تو وہ کہتے ہیں کہ جب سیکنڈ سیج آف ویانا ناکام ہوا تو ان کو حیرت ہوئی کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا تھا. واٹ وینٹ رانگ, یہ کیا ہوا ہے, کیا غلط ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے. اور وہی سے مسلمان سوال پوچھ رہے ہیں, واٹ وینٹ رانگ, ہمارے ہاتھ سے عالمی امامت کیوں گئی, ہم کیوں دنیا کے اسٹیج سے اتر گئے, ہم کیوں پیچھے چلے گئے, ہمیں کیوں شمار نہیں کیا جاتا کسی چیز کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک مسلمانوں کے مختلف طبقات, جس میں وہ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ, ٹریڈیشنلسٹ, سیکولر, لبرل, مختلف طبقات اس کے مختلف جوابات جو ہیں وہ دے رہے ہیں. بھارت میں صرف وہ پس منظر بتایا کہ وہیں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. پھر 1945 میں ایرک مارگولیس نے اپنی کتاب امریکن راج, لبریشن اور ڈومینیشن, اس میں لکھا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد قرۂ ارض پر صرف 5 مسلم ممالک آزاد تھے: افغانستان, سعودی عرب, یمن, ترکی اور جمہوریہ کاشغریہ کے نام سے چین کا سنکیانگ صوبہ. یہ 5 ممالک آزاد تھے. باقی پورا مسلم جو ورلڈ ہے یہ غلام تھا, براہ راست, جس کو کہتے ہیں براہ راست غلامی, اس کے اندر موجود تھا. اس کے بعد آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی. یہ جو آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی یہ اسلام کے نام پر, پورے عالم اسلام میں اسلام کے نام, اسلام سے جو وابستگی, اسلام کی طرف رجوع, اسلام کی طرف واپس آنا, اسلام کو قائم کرنا, اسلام کی نظام کو غالب کرنا, اسلام کے اوپر عمل کرنا, یہ اس میں بنیادی فیکٹر تھا پورے عالم اسلام میں جو آزادی کی تحریکیں شروع. اب آزادی کی تحریکوں کے نتیجے میں صرف 5 سالوں میں تقریباً بہت زیادہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ آزاد ہوا. آزادی کے بعد جو ہمیں مسائل آئے, جس سے یہ کتاب ڈیل کرتا ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جس سے یہ کتاب ڈیل کرتا ہے, وہ آزادی کے بعد جو مسائل آئے وہ اس میں کیا ہے. ایرک مارگولیس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے تو آزادی حاصل کر لی, لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے جن کو کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف کنٹرول, استعمار کے انسٹرومنٹ آف کنٹرول تھے حکمران, مسلم حکمران, انسٹرومنٹ آف کنٹرول. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ استعمار کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایسٹس تھے, ان کے ایسٹس تھے. اب ان کے ہاتھوں میں جب چلے گئے, ایک طرف اسلام کی احیاء کی جدوجہد یا اس کی تڑپ تھی, دوسری طرف اس کی رکاوٹ تھی حکومتی سطح پہ. اس سے کشمکش کی کیفیت پیدا ہوئی جس سے مسائل پیدا ہوئے, اور انہی مسائل کو یہ کتاب ڈیل کر رہا ہے, انہی مسائل کو یہ کتاب ڈیل کر رہا ہے. تو ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جس میں اس کتاب کا ذکر ہے کہ جو 9/11 ہوا, 9/11 اس نے پھر اس کی شدت کے اندر اضافہ کر دیا. اور 9/11 کا جس طرح انہوں نے تجزیہ کیا ہے افغانستان کے اوپر حملے کا, عراق کے اوپر حملے کا, ڈرون اٹیکس کا, 9/11 کا, اسلام کے قوانین کی روح سے, عالمی قوانین کی روح سے, میں سمجھتا ہوں وہ خاصے کی چیز ہے. اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, اور مختلف تقریبات میں اس کے اوپر علیحدہ جو ہے وہ تقریبات وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ جو 9/11 کا تھا, 9/11 کا مقصد کیا تھا؟ میری سمجھ میں 9/11 کا مقصد کیا تھا, دہشت گردی کے خلاف جنگ, جس پہ اس کتاب میں خاصا مواد موجود ہے, کہ احیاء اسلام کی ان کوششوں کو روکا جائے, ان کو بدنام کیا جائے, اس سے عوام الناس کو متنفر کیا جائے, ڈیٹریٹ کیا جائے. دوسرا ہے کہ عالم اسلام کے وسائل کو قبضے بھی لیے جائیں. تیسرا ہے کہ عالم اسلام کے گزرگاہوں کو, فضائی, سمندری, زمینی گزرگاہوں کو اپنے قبضے میں رکھا جائے. اور چوتھا یہ کہ اسرائیل کا تحفظ کیا جائے. یہ وہ چیزیں تھی جس کے لیے 9/11, ورنہ افغانستان کے اوپر حملے کا جس طرح تجزیہ کیا ہے, WMD ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جس طرح تجزیہ کیا ڈاکٹر مشتاق صاحب نے, اور باقی جو وہ ساری چیزیں واضح کر دیتی ہے کہ یہ سارا چیز فراڈ تھا,
اور اس کے پیچھے ان کے اپنے استعماری جو ہے مقاصد تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ مسلم ورلڈ کے اندر اختلافات کو، خصوصاً مسلکی اختلافات کو ابھارا جائے. اس کے نتیجے میں اسلام بھی بدنام ہوگا، اسلام کی طرف دعوت دینے والے بھی بدنام ہوں گے، اور یہ آپس میں لڑیں گے، ان کو دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، ولی رضا نصر نے لکھا ہے کہ سوئس کینال سے لے کر کوہ سلیمان تک، یہ ہارٹ آف دا مسلم ورلڈ ہے. سوئس کینال سے لے کر کوہ سلیمان تک اس ہارٹ آف دا مسلم ورلڈ میں شیعہ سنی آبادی 50-50 ہے. 50-50. اب آپ دیکھیں کہ اگر مسلکی اختلافات ہوں گے ہم کبھی پرامن نہیں رہ سکتے، ہمارا دل مضطرب رہے گا. ہر صورت میں امن، میوچل کو ایگزسٹنس، ٹالرنس، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کرنا، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ جو ہے وہ نہیں ہے. میں آخر میں یہ جو اسی کتاب کی کچھ ضمنی چیزیں ہیں، میں یو این میں گیا تھا. اس دن میں نے پارلیمنٹ میں سیف اللہ پراچا کی بات کی تھی، تو مجھے سیف اللہ پراچا کے وکیل نے امریکہ سے خط لکھا ہے. یہ پاکستانی ہے، یعنی یہ وار آن ٹیرر ہی کے متاثرین ہیں، اور 18 سال گوانٹانامو بے میں رہا اور امریکہ نے اس کو بے گناہ قرار دیا. اب وہ امریکہ میں ہے، کوئی اس کو پاکستان نہیں لا رہا. بزنس مین بے گناہ قرار دیا گیا. تو مجھے انہوں نے خط لکھا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں یہ اٹھایا ہے ان کے وکیل نے، تو آپ کچھ اس پہ مزید کام کریں. صرف پاکستان ایک خط لکھے کہ ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں سیکیورٹی کی، تو اس کو واپس ہم کر لیں گے. وہ بیمار بھی ہیں، عمر کے آخری حصے میں. اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہے. میں یو این میں جو پرماننٹ مشن ہے ان سے بھی میں نے بات کی، ایمبیسڈر سے بھی بات کی جو واشنگٹن میں ہیں. سرے سے ان کو اس پوری مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، اور ایک بے گناہ اس جنگ کے متاثرین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا. میں نے خود پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 اور 10 کے اندر ترامیم تجویز کی ہے، جس میں مسنگ پرسنز کا جو ہمارا المیہ ہے اس کو ہم تدارک کر سکیں. اور میں نے یہ کہا ہے کہ جو ان ترامیم کے اندر میں نے تجویز کیا ہے کہ جو اس طرح لوگوں کو غائب کرتے ہیں ان کے اوپر اغوا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. جب تک ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے، ہم بیرونی ملک، یعنی ایک 9 اور 10 آرٹیکل میں ترمیم سے کہ بیرونی ملک کسی پاکستانی کو کسی پاکستانی ہائی کورٹ کی جج کے بغیر حوالے نہیں کر سکتے، اور دوسرا کسی بندے کو لاپتہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے جواز پیش نہیں کیا تو اغوا کا مقدمہ درج ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اجتماعی طور پر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کتاب بہت تفصیل سے ان تمام امور کا جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے. آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا. آصف محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ڈاکٹر مشتاق صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ آزمائش اور ابتلا میں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اس پہ دکھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں. اور جب ہم ان کے فقہی مسائل کے اوپر، قانونی مسائل کے اوپر تحریرات پڑھتے ہیں تو لطف اٹھاتے ہیں، 2-3 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے تو ہم آزمائش اور ابتلا میں دعا بھی کریں گے، اور دوا بھی جتنا کچھ ہم سے ہو سکتے وہ کریں گے. لیکن ایک دوسری چیز کی آپ پیش بندی بھی کریں گے، اور میں آصف محمود صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں. وہ یہ ہے کہ آزمائش اور ابتلا میں تو ہم دعا اور دوا کریں گے، اور دوسرا کام جو آصف محمود صاحب نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کو سوشل میڈیا اور فیس بک سے روکنے کی کوشش کرنا. مجھے یقین ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اس میں کامیاب ہو گئے تو ہر 2-3 ماہ بعد ہم یہاں ایک کتاب کی تقریبی رہنمائی کریں گے. تو یہ میرے ساتھ میں ہمارے ساتھ بھی ڈاکٹر مشتاق صاحب کے ساتھ بھی اور علمی دنیا کے ساتھ بھی ایک احسان ہوگا. میں پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سماک راشی کی معافی چاہتا ہوں. یہ جو ساری بحث ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا کیسے پھیلا، یہ اصل میں اسلام کے اس عظیم فکری کنٹریبیوشن کی نفی ہے یا اس کا احساس نہیں ہے. یہ اصل میں تلوار سے پھیلنے کی بات تو بہت بعد میں اس کے اوپر کی جائے گی. اصل میں اسلام نے جہاد کو، جنگ کو، قتال کو ریاست کو ایک اخلاقی نظام سے جوڑ دیا. یہ وہ فکری کنٹریبیوشن پیچھے رہ گیا اور تلوار کی بحث شروع ہو گئی، اور اس میں مسلمانوں نے بھی حصہ ڈالنا شروع کر دیا. کرسچین جو فکری دنیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ مجید خدری کے علاوہ عراق کے جو اسکالر تھے جن کی کتاب اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی تھی، غلام رسول محمد صاحب نے شاید کی تھی، ان کے علاوہ کسی نے اسلام کے اس کنٹریبیوشن کو سمجھا ہی نہیں. یعنی یہ بنا دیا گیا کہ یہ کوئی فاتحین تھے، یہ کوئی
تلواریں لے کر آئے تھے، یہ غلبہ حاصل کرتے رہے. یہ غلبہ اور فتوحات کا مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ مسئلہ اصل میں جنگوں کو ایک اخلاقی نظام کے تابع لانے کا تھا جس کو ویسٹ نہیں سمجھ سکتا. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہمارے اسلامی دنیا کے اسکالرس بھی نہیں سمجھ سکتے. میں معافی چاہتا ہوں، میں طالب علم ہوں، میں بڑی بات کر گیا. آپ سیرت کی پرانی قدیم کتابیں دیکھیں تو موازی کے عنوان سے، یعنی غزوات کو زیادہ انہوں نے وہ سیرت میں اس کو لیا. تو ہم نے بھی اس چیز کو لاشعوری طور پہ قبول کر لیا کہ ہم تو صرف تلوار اور جنگیں اور فتوحات اور غلبے کے ہم گفتگو، ہمارا سیاسی نیریٹو بھی آپ دیکھیں غلبہ اسلام کی بات ہوتی ہے. وہ جو اس مورل ویلیوز اسلام نے جنگ کے ساتھ کتاب کے ساتھ اٹیچ کی تھی، اس کا احساس ہی نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں، وہ بہت پیچھے رہ گئے. چنانچہ آپ جب یہ مسائل جدید پیدا ہوئے، سید مودودی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اور اس کتاب کے دیباچہ جو ہے وہ اس کتاب سے بھی بڑا دلچسپ ہو رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ محمد علی جوہر صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد مجھے یہ کتاب لکھنے کی خواہش کر رہا ہے. محمد علی جوہر صاحب نے کیا بات کی؟ محمد علی جوہر صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کے تصور جہاد کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے، کاش کوئی اٹھے اور اس کا جواب دے. یعنی 1300 سال کے بعد مسلم اسکالرز یہ رونا رو رہے ہیں کہ کاش کوئی اٹھے اور اس کا جواب دے. اس کا مطلب ہے کہ نہ کوئی اٹھا، نہ کسی نے جواب دیا، نہ کسی نے مسلم دنیا کے اخلاقی کنٹریبیوشن کو سمجھا. اور پھر جواب کس نے دیا؟ 18 سال کے ایک نوجوان نے دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوجوان اس دور میں بھی بہت بڑی علمی شخصیت سید مودودی. لیکن آپ یہ اس علمی کم مائگی کو آپ دیکھیں اور سمجھیں. اس سٹیج پر آ کر بھی مسلم اسکالرز کہتے ہیں کہ کاش کوئی اٹھے اور جواب دے. یعنی ایک چیلنج تھا آپ کے قتال کے، آپ کے جہاد کے ساتھ جڑے ہوئے سوالات کا چیلنج تھا، اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس کی جائے. اگر سمجھ ہوتی، اگر اس کو پراپر موضوع بنایا جاتا تو پھر شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا. یوسف قرضاوی صاحب نے بھی فقہ اور اسلام لکھی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت جزوی طور پہ یہ کام ہوا، یعنی جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا. پھر جب یہ وار آن ٹیرر اور اس کے بعد کے مسائل پیدا ہوئے جس میں بغاوت اور خروج اور ریاست کو چیلنج کرنا، یہ اصل میں اسی لیے ہوئے اسلام کے قتال کے نظام سے جڑے اخلاقی کنٹریبیوشن کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی، بندوق اٹھا لینے کو، فتوحات حاصل کرنے کو اور غلبے کے اوپر ہی سارا فوکس. یہ جو کمی رہ گئی، یہ جو ہم اس اخلاقی ورثے سے کٹ گئے اور یہ جس کے اوپر مزید بات ہونی چاہیے تھی، کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی یہ جو کتاب ہے یہ اصل میں اسی فکری تسلسل کا ایک حصہ ہے، یہ اسی کا ریوائول ہے، یہ وہی ضرورت ہے جو کی جانی چاہیے تھی اور نہیں کی. چنانچہ آپ مسلم دنیا کا 1300 سال کا لٹریچر دیکھیں، قتال کا جو اخلاقی وجود ہے، قتال کے اوپر جو مسلم تہذیب کا کنٹریبیوشن ہے، اس پہ یہ مبلغ چوتھی کتاب ہے 1300 سال میں. جو میں طالب علم ہوں، شاید میں غلطی پر ہوں، یوسف قرضاوی صاحب کی ہے، سید صاحب کی ہے، مجید قدری ویسے کرسچین تھے ان کی ہے، یا ڈاکٹر صاحب کی ہے. 4 کتابیں ٹوٹل مسلم دنیا نے اپنی 1300 سالہ تاریخ میں صرف 4 کتابیں لکھی ہیں کہ قتال سے جڑا اخلاقی وجود اور اخلاقی نظام کیا ہے اسلام. تو اس تناظر میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور جب ایک آدمی اتنا بڑا علمی اور فکری کنٹریبیوشن دے رہا ہے تو پھر جب وہ فیس بک پہ قتال کرتا ہے، پھر سینیٹر مشتاق صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں یہ فون کر کے کہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سوشل میڈیا پر ڈاکٹر صاحب کی پریزنس اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ قتال کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، وہ مکالمے کی حد تک ہے بچی نا. اچھا، جتنی یہ بڑی کتاب ہے، مجھے خوشی ہے کہ یہ محفل بھی اتنے ہی بڑے لوگوں کی. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب اس لیے مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کتاب سے جڑی ایک فکری روایت کو دوبارہ سے زندہ کی ہے اور کتابوں کی تقاریب ہو رہی ہیں. مطلب ہمارے معاشروں میں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن علم و فکر سے ہم کٹ گئے ہیں. میں نے ایک دفعہ یوسف صاحب فوت ہو گیا، یہ مسٹر بکس والوں نے مجھے کہا کہ صاحب آپ ایک ٹاک شو کریں اور بک شاپ پہ جا کے پوچھیں کہ مہنگا جوتا کتنے کا ہے، اور پھر میری شاپ پہ آ کے لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگی کتاب کتنے. ڈاکٹر نے یہ کیا، لوگوں نے کہا کہ 5000 کا اگر جوتا ہو تو وہ مناسب قیمت ہے. اور بک شاپ پہ جا کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 500-600 کا کتاب ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مہنگا. جو آپ کے لیے قیمتی ہے سماج کو وہی ملتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر مشتاق، سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب جب پارلیمان میں بات کر رہے ہوتے
تو میں اکثر لکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہماری پارلیمان میں اگر 15-20 سینیٹر مشتاق ہوتے تو اس پارلیمان کا ماحول کتنا مختلف ہوتا. اور اسی طرح ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں. اہل علم میں سچی بات ہے کہ کم ہی لوگ ایسے ہیں، بلکہ شاید نہیں ہیں. اور جو منصب پہ بیٹھا اور جو صاحب منصب، اس کی تاریخ دنیا کا سب سے مشکل کام. اور اگر کوئی اور ہوتا تو میں بالکل بھی نہ کرتا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریف کرنا، میں اگر شاعر ہوتا میں قصیدہ لکھتا. ایسے آدمی کی تعریف کرنا فرض کفایہ ہی نہیں ہے، فرض عین بھی ہے. فرض کفایہ تو ہوتا تو ادا ہو گیا. عدلیہ کے منصب کے ساتھ جو اخلاقی وجود جڑا ہے، جس کو جسٹس منیر صاحب نے پامال کیا اور پھر اس کا کسی نے خیال نہیں کیا، وہ وجود مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ذات میں مجسم ہے. کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی کچھ فہمیاں تھیں، وقت میں غلط فہمیوں میں بدل دیا. قاضی صاحب کے بارے میں ہم اصل بات اس وقت لکھیں گے جب یہ منصب پر نہیں ہوگا. منصب پر بیٹھے ہوئے تعریف بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ تینوں چاروں بندے جو یہاں بیٹھے ہیں، میں اگر سیدنا مسیح کے الفاظ مستعار ہوں تو یہ زمین کا نمک ہے جو یہ چاروں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں اس محفل میں بالکل اجنبی ہوں کیونکہ میں سب سے کم درجے کا طالب علم ہوں. میں سیکھنے سمجھتے سننے آیا ہوں. تو یہ چونکہ ایک وہ ذمہ داری دے دی گئی، تو جو میرے بس میں تھا وہ میں نے بیان کر دیا. میں ڈاکٹر صاحب کو، شیوانی فاؤنڈیشن کو بڑے عرصے کے بعد اتنی باوقار کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع ہوا. کسی زمانے میں IPS چھاپتا تھا، ایک دو پبلشنگ ہاؤسز ہیں، لیکن شیوانی فاؤنڈیشن کا میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علمی ذوق کے ساتھ کارپوریٹ انٹرسٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے علمی وقار کے ساتھ کتابیں چھاپی. آپ سب کا بہت مشکور ہوں.